اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ بے ادبی، میں کیا کہوں، ایسے سوالات آتے ہیں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی زبان سے وہ سوال دہرانا بھی شرم آتی ہے۔ ہمارا معاش اتنی گر چکا ہے، واللہ کبھی یوں لگتا ہے کہ جو لوگ ایسا عمل اپنے والدین کے ساتھ کرتے وہ اس زمین پر نہیں رہتے، وہ کسی اور سیارے میں رہتے ہوں گے، اس زمین پر رہتے ہوئے ایسا سلوک۔ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، چند لڑکے جو ہیں سمندر کے ساحل پہ چلے گئے، کھانا بھی لے گئے ساتھ، تو کھانا کھانے بیٹھے تو ایک بڑھیا زمین پر جو کھانا گرا تھا وہ اٹھا کے کھا رہی تھی، اس سے بلا اپنے کھانے میں کچھ کھانا دے دیا، اور رات کا تقریباً 12-1 کا وقت تھا، لیٹ نائٹ۔ تو کہا ماں جی آپ اس وقت؟ کہ میرے بیٹا مجھے چھوڑ کے گیا ہے اور میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، عصر کے بعد چھوڑ کے گیا ہے، رات کے 1 بج رہے، ابھی تک بیٹا ہے نہیں، بیچاری پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی خیر کرنا۔ ماں جی کوئی فون نمبر ہے، کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ کہتی ہاں یہ چٹ ہے، اس میں میرے بیٹے نے فون نمبر لکھا ہے۔ اچھا دیں فون کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ چٹ اس نے دی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جسے یہ بڑھیا ملے اپنے ساتھ لے جائے، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ فون نمبر نہیں لکھا ہوا، بیچارے کیا پتا کیا لکھا چٹ پر، اور وہ بیچاری رو رہی، اے اللہ میرے بیٹے کو محفوظ رکھنا، میرے بیٹے نے دیر کر دی، خیر ہو میرے بیٹے کی۔ اب وہ دوست جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ بیچاری بڑی یہ کہہ رہی ہے، اب اسے کیسے سمجھائے کہ بیٹے نے کیا کہا ہوا ہے، کس منہ سے کہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ماں جی ایسا کریں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں، میں جا کے دیکھتا ہوں آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ کہتے نہیں، آپ کے ساتھ جاؤں، میرا بیٹا پیچھے آئے گا، مجھے نہیں پائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی، میں نہیں جا سکتی۔ اور عصر سے لے کے رات 1 بجے وہ بھوکھی پیاسی بیٹھی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں۔ تو کہتے بڑا اسے کہا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، وہ رو رہی تھی میرے بچے کے اور دعائیں کر رہی تھی کہ ہم چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ انہیں سے ایک کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں بڑھیا کس حالت میں ہوگی، بڑی کوشش کی سونے کی، کہ میں نیچے اترا، جلدی سے گیا کہ کسی طرح سے راضی کر کے لے کے ہی آتا ہوں، بس پاؤں پکڑنے پڑے، کچھ کرنا پڑا، میں اسے واپس لے کے ہی آتا ہوں۔ کہ جب وہاں پہ پہنچا تو ایمبولینس آئی ہوئی تھی، قریب گیا تو وہ مر چکی تھی۔ کیا ایسے بھی اولاد ہوتی ہے؟ کیا یہی دن دیکھنا تھا اس بیچاری بڑھیا نے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے پالا ہے، پوسا ہے؟ کبھی ایسے شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی نماز کہاں گئی، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کا حج کیا کام آئی اس کے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احسان ہے والدین کے ساتھ، یہ حق ہے والدین کا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسا کہ عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، احسان کا حق سب سے پہلے والدین کا ہے، اور والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والد کا، والدہ کا ہے، والدہ کا حق۔ لا تقل لهما اف، ارے ہمیں تو اف سے منع کیا گیا ہے، اب اس بدبخت کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ والدین کے حق میں بے ادبی ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے اف کہنا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کتنی بے ادب ہیں۔ ارے اف تو ہو ہی جاتی ہے، ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے کہ نہیں؟ اف سے بڑھ کر ہم کچھ کرتے ہیں شاید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ واللہ جن کی زندگی میں والدین زندہ ہے نا، جنت کے 2 دروازے ہیں،
کاش کہ میرے پاس الفاظ ہوتے، میں یہ سمجھا سکتا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جو مقام اللہ تعالیٰ والدین کو دیا ہے اگر ہم حقیقت میں دل سے جان لیتے تو اپنے والدین کے قدموں کو چھوڑ کر کہیں جاتے نہیں۔